قبول اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ آخرت کے قائل ہیں، آپ اپنی حقیقت کو سمجھ گئے ہیں، آپ کی منزل اللہ ہے، آپ اللہ سے سودا کر رہے ہیں۔ قبول اسلام کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے جنت کا سودا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت میں جانا ہے اور اس کی قیمت میں ادا کرنے کے لیے تیار ہوں جو میری جیب میں آپ نے رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع قبول اسلام کا مطلب۔ دیکھیں، یہ انقلاب ہے۔ قبول اسلام کا مطلب آپ زندگی میں انقلاب چاہتے ہیں۔ انسان پیدائشی طور پہ دنیا دار ہوتا ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ یعنی یہ ایسے ماحول میں، ایسے گھر میں، ایسے والدین کے ہاں، ایسے معاشرے میں پیدا ہوتا ہے کہ وہ سب دنیا دار لوگ ہیں، اور ہمارے لیے، میں بات ذرا کھلی ڈلی کروں گا، آج کے مسلمان کے لیے اسلام کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسلام کا صرف نام ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ہمارا نام مسلمانوں جیسا ہم رکھ لیتے ہیں، اور ہندوؤں کے الگ نام ہوتے ہیں اور عیسائیوں کے الگ نام ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کسی مسلمان آپ کا نام ڈیوڈ نہیں ہوگا، ڈیوڈ یا جو بھی آپ نام ہے۔ تو بہرحال ہمارے لیے دیکھیں، اسلام کی میں بات کر رہا ہوں، اسلام جو ہے وہ بالکل ہی الگ چیز ہے۔ اسلام ہمیں بتاتا ہے ہماری حقیقت، ہماری منزل کا راستہ۔ تو یہ بات اس بات کو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ کبھی آپ نے اپنی زندگی میں سوچا، سوال کیا کہ بھئی اسلام کا مطلب کیا ہے؟ لفظی طور پہ تو لوگ آپ کو بتا دیں گے یا آپ کتاب میں پڑھ لیں گے، تو وہ تو بس سنی سنائی یا پڑھی پڑھائی باتیں ہوں گی۔ نہیں، وہ نہیں۔ کبھی آپ نے زندگی میں سوچا کہ اسلام ہے کیا؟ حقیقت کیا ہے؟ کیوں ہے؟ یہ کیوں بہت ضروری ہے؟ بہت سے لوگ، بعض اوقات مجھے بھی لوگ کہتے ہیں کہ اتنی باریکیوں میں مت جایا کرو۔ تو یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ یعنی آپ اسلامی کو آپ کہتے ہیں یہ باریکی ہے۔ باریکی کیا ہے؟ دیکھیں، اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں ہماری حقیقت بتاتا ہے، نمبر ایک۔ ہمیں ہماری منزل بتاتا ہے، ہمیں منزل کا راستہ بتاتا ہے۔ یہ تین باتیں بڑی اہم ہیں، اور تینوں کے بارے میں ہم شک و شبے میں مبتلا ہیں۔ تینوں باتیں کہ ہم نے دنیا کی زندگی کو حقیقت سمجھ لیا ہے، اور اب دنیا کی زندگی کو یا اس کی کامیابیوں کو یا جو بھی آپ اس کو حقیقت کہ بھئی یہ مسئلہ ہے اور یہ حل کرنا ہے، تو پھر تو آپ گئے کام سے۔ اب اسلام کی تو آپ کو ضرورت ہے ہی نہیں۔ اسلام تو آپ کو زندگی کے، اس دنیا کی زندگی کے بعد جو زندگی شروع ہوگی، جو اصل زندگی ہے، اس کے بارے میں آگاہی دیتا ہے، بتاتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی کے بارے میں ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ یہ تو ایک امتحان ہے، یہاں تم نے تیاری کرنی ہے دوسری زندگی کی۔ اللہ نے واضح طور پہ فرمایا ہے، اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور چاہیے یہ کہ تم میں سے ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لیے کیا بھجوا رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کل کے لیے
ہمارا کل جو ہے، یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں، ہمارا کل جو ہے وہ دنیا کے کل کے لیے تک ہے. یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کل جو ہے وہ دنیا میں ہے، تو یہ بات تو نہیں ہے. دنیا جو ہے وہ آج ہے، پیدائش سے لے کر موت تک آپ ایک دن ہے یہ، اور کل جو ہے وہ موت کے بعد جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ زندگی تو غیر، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ غیر حقیقی ہے. ہم جو نظر آ رہے ہیں دراصل وہ انسان تو نہیں ہے، ہماری جنس بھی نہیں ہے، روح کی تو کوئی جنس نہیں ہوتی. لیکن ہم تو آپ بڑے فخر سے کہتے ہیں یہ لڑکا اور وہ لڑکی اور عورت مرد بوڑھا بوڑھی ہے. تو خیر میں اسلام کی بات کر رہا ہوں، قبول اسلام. اور یہ بڑی اہم بات ہے، آپ اس بات پر غور کریں. انسان دیکھیں، دوسری زندگی کا اگر آپ قائل نہیں ہیں تو یہ باتیں، میری باتیں آپ کے لیے نہیں ہیں. انجوائے کریں زندگی کو، انجوائے کریں زندگی کو مقصد بنا لیں، زندگی کو جو بھی ہے. تو اسلام جو ہے دراصل آخرت کی زندگی کے لیے ہے کہ آپ کی وہ زندگی بہتر ہو، اچھی ہو. اور وہ ایک بہترین جگہ ہے جنت، ہم جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تیار کی ہے، یہ انسان کے لیے ہے. اس میں حیوان نہیں جائیں گے، اس میں انسان جائیں گے اور کوئی مخلوق نہیں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فرشتے ہوں گے، وہ ہمیں سلام کریں گے، استقبال کریں گے ہمارا. قیلت خل الجنہ یا وغیرہ جو بھی الفاظ ہیں. تو فرشتے تو یہاں بھی ہیں ہمارے ساتھ، اور وہاں بھی مطلب اللہ تعالیٰ کارکنان، اللہ تعالیٰ کے کارکن ہیں. لیکن یہ دیکھیں، دو زندگیاں جو ہیں وہ دو ہیں، ایک ہماری دنیا کی زندگی ہے اور ایک آخرت کی زندگی ہے جس پر ہمارا یقین نہیں ہے. لیکن وہ حق ہے بالکل جو ہے. یعنی دنیا میں آپ کو جو اشیاء نظر آ رہی ہیں، ہو سکتا ہے ان کی حقیقت نہ ہو، وہ اصل نہ ہو، وہ دھوکہ لگ سکتا ہے، نظر کا دھوکہ ہو سکتا ہے یا جو بھی ہے. لیکن جو آخرت ہے وہ حق ہے اور سچ ہے. اس زندگی ہماری دیکھیں، ایک تو موت کا تذکرہ ہے. موت نہیں ہے، انسان پیدا ہو کے اب مرے گا نہیں، صرف یہ چلا جائے گا، دوسری آخرت شروع ہو جائے گی. جسم کو جب انسان چھوڑ دیتا ہے تو اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے. میرے آقا نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی. اچھا، ایک زندگی ہے برزخی زندگی، قبر کی زندگی. اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ زندگی، جس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن دوبارہ اللہ تعالی ہمیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم ترجعون. اور پھر ہمیں ہماری زندگی کے نتائج کا ہمیں ضرور سامنا کرنا پڑے گا، اچھا نتیجہ یا برا نتیجہ، پاس یا فیل ضرور ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بیچ میں رہ جائیں. ایک فریق، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فریق فی الجنت و فریق فی السعیر. ایک ٹولی جنت میں ہوگی، دوسری ٹولی جائے گی جہنم میں. تو جہنم تو بہت بری جگہ ہے، بہت بری جگہ ہے، بئس المصیر. اور جنت جو ہے وہ رہنے کی جگہ ہے، اور وہ اصل زندگی تو وہاں ہے. وہاں ہم اصل زندگی کے ساتھ جئیں گے، اصل جو ہماری ہے نا. خیر بہرحال، تو میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کل کے لیے تیاری کرو. دنیا کی پریشانیاں چھوڑ دو. اس کا میں ذمہ دار ہوں، میں رب ہوں تمہارا، تمہیں میں پالوں گا، تمہاری ہر چیز کا میں ذمہ دار ہوں. دنیا کے لیے تم آخرت کی تیاری کرو، کیونکہ وہ میں نے تمہاری تقدیر میں لکھی نہیں ہے. تم نے اپنی آخرت خود بنانی ہے. جنت کو یہاں خریدو، اللہ سے سودا طے کرو اور جنت کی قیمت ادا کرو، اور یہاں پر تم اپنے نام جنت کروا لو. ریٹن مطلب وہ خوشخبری تمہیں ملنی چاہیے یہاں پہ کہ ہاں
जन्नत, तुम जन्नती हो। नहनु औलियाकुम लहुम अलबुशरा फिल हयात दुनिया, इनके लिए दुनिया की ज़िंदगी में खुशखबरी है। बहरहाल तफसीली बातें हैं, लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि कबूल इस्लाम का मतलब ये है कि आप आखिरत के कायल हैं, आप अपनी हकीकत को समझ गए हैं, आपकी मंजिल अल्लाह है, आप अल्लाह से सौदा कर रहे हैं। कबूल इस्लाम का मतलब यह है कि आप अल्लाह से जन्नत का सौदा कर रहे हैं कि अल्लाह ताला मुझे जन्नत में जाना है और इसकी कीमत मैं अदा करने के लिए तैयार हूँ, जो मेरी जेब में आपने रख दी है। तफसीलात हैं, मैं बता भी चुका हूँ, फिर भी आ जाएंगे। तो अब मैं ये कीमत अदा करूँगा और फिर आप जाते हैं एक कलमा तय्यबा पढ़ते हैं और यानी दीदा दानिस्ता सोच समझ कर आप अगर जब यानी इस्लाम को कबूल करते हैं तो वो दरअसल आपका असल इस्लाम है। ये आजकल जो हमारा इस्लाम है ये तो रिवायती है, रिवाजी है। हम मुसलमान महज इसलिए कहलाते हैं कि एक बराए नाम मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं और हमारे वालिदैन भी दुनियादार थे और उन्होंने हमें दुनिया ही के लिए तैयार किया। उनकी सोच भी दुनिया थी, हमारी सोच भी वो एक बना गए। हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं कि इस माहौल का हमने असर पूरे तौर पे कबूल कर लिया। सब लोग दुनिया के लिए जी रहे हैं, हमारा जीना मरना भी दुनिया के लिए है। बहुत बुरी बात है, बहुत गलत सोच है। होश में आए और जाग जाएं, वक्त कम है और हो सकता है कि गफलत में ही, इस वक्त तो हालत यही है कि हम सब गाफिल हैं। इक़्तरब लिन्नास हिसाबहुम वहुम फ़ी गफलतिन मौरिदून। अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलमानों के लिए कि तुम्हारे हिसाब किताब का वक्त तो करीब आ चुका है और तुमने गफलत में पड़े हुए हो, तुमने मुंह मोड़ा हुआ है। तो सूरह अंबिया की मेरे ख्याल से पहली आयत है। तो देखें, ज़रा गौर व फिक्र करें, अच्छे तरीके से गौर करें। ये दुनिया हमारा मसला नहीं है, मसला हमारा आखिरत है। तो उसके लिए आप तैयारी करें और बेहतर फ़ैसला करें अपने लिए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम।